زیور جو نہیں ہے تو خدا ساتھ ہے بیٹی، خدا ساتھ ہے بیٹی، زیور جو نہیں ہے تو، زیور جو نہیں ہے تو خدا ساتھ ہے بیٹی، لاج سے میری داڑھی کی تیرے ہاتھ ہے بیٹی، تیرے ہاتھ ہے بیٹی۔ یہ تو دلہن کے حوالے سے پیغام تھا، ختم ہو گیا۔ دعا کیجئے اللہ دلہن کو بھی قبول فرمائے اور دلہن کے لیے اس پیغام کو بھی قبول فرمائے۔ دلہن کے واسطے جو کل نوشا آئیں گے ان کے واسطے پیغام دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ غلطی سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ کی دوبارہ شادی ہونے والی نہیں، ہاں جنت میں ہوگی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک آدمی سے نصیحت کی کہ میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، علاج بتانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا بیوی کے 4 احسان کو اگر یاد رکھو گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، بیوی کا 4 احسان یاد رکھ لو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا پہلا احسان ہے باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا ہے، سسرال میں رانی بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن بال بچے کی محبت میں نوکرانی بن گئی، اس احسان کو اگر شوہر یاد رکھے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ بال بچے کی محبت میں نوکرانی ہو گئی، کیا بنا رہی ہے؟ کھانا بنا رہی ہے، دھوپ ہے، پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پسینہ الگ چھوٹ رہا، چولہے پر بیٹھی ہوئی ہے، کھانا بن رہا ہے، رات کا کھانا الگ، دوپہر کا کھانا الگ۔ اگر کھانا بنانا آسان ہے تو ایک دن بنا کر کے دیکھیے باپ سے بھیٹ ہو جائے گی۔ کس احسان کو اگر شوہر یاد رکھے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ دوسرا احسان عورت کا، رانی بن کر کے آئی تھی، بال بچے کی محبت میں بھنگن ہو گئی، پخانہ بھی کاٹ رہی ہے، پیشاب بھی کاٹ رہی ہے۔ شوہر کے بچے کے باپ کو پیشاب سے بدبو آ رہی ہے، پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، بھاگ رہا ہے، پخانے کی بدبو آ رہی ہے، بھاگ رہا ہے۔ عورت کا حال ہے ٹھنڈی کا زمانہ ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، سوکھے میں بچے کو سلا رہی ہے، پیشاب میں خود سو رہی ہے۔ اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں کہ جب آتی ہے لڑکی سسرال تو شوہر کا بھی کپڑا دھوتی ہے، بچے کا بھی کپڑا دھوتی ہے، پخانے والا کپڑا ہوتا ہے، پیشاب والا کپڑا ہوتا ہے، سب کو دھوتی ہے، کبھی گالی نہیں بولتی، کبھی ناک نہیں دھوتی ہے، کبھی سر نہیں پڑتی ہے، محبت میں دھو رہی ہے، شوہر کا کپڑا دھو رہی ہے، شوہر کا کپڑا دھو رہی ہے، بال بچے کا کپڑا دھو رہی ہے، سب کا کپڑا دھو رہی ہے، بال بچے کی محبت میں، شوہر کی محبت میں دھوپن بن گئی۔ اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آخری احسان بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب بیوی آتی ہے سسرال تو شوہر چلا جاتا ہے دلی پنجاب، دلی پنجاب چلا گیا، اب 6 مہینے کے بعد لوٹ کر کے آ رہا، کما کر کے آ رہا، سیزن کاٹ کر کے آ رہا ہے، جس حال میں گھر کو چھوڑ کر کے گیا تھا اسی حال میں گھر کو پا رہا ہے۔ بیوی گھر کی بھی حفاظت کر رہی ہے، بچے کی بھی حفاظت کر رہی ہے، شوہر کی محبت میں، بچے کی محبت میں چپراسن ہو گئی۔ اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ مانا کہ ستم گر ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، 100 خوبیاں پھر بھی ہے اس دشمن جانی میں، 100 خوبیاں پھر بھی ہے اس دشمن جانی میں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، مرید آیا پیر کے پاس، پیر کے پاس مرید آیا اور پیر کی جو بیوی تھی بہت بدصورت تھی اور بہت گالی بولنے والی تھی۔ مرید کو بڑا ترس آیا کہ آپ پیر صاحب ہیں، دنیا کو نصیحت کرتے ہیں اور بیوی آپ کی گالی بولتی ہے، بدصورت بھی ہے، بدمزاج بھی ہے، اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو پیر نے 3 نصیحت فرمائی، میں آپ کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کرے اس کی حفاظت ہو جائے اور یہ جلسہ قبول ہو جائے۔ پیر نے 3 باتیں کی، میری بیوی بدصورت ہے میں پھر بھی نبھا رہا، میری بیوی بدمزاج ہے 3 وجہ سے نبھا رہا، اس نے کوئی نیکی کی تھی اس لیے اس کو اچھا شوہر مل گیا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا اس لیے ایسی بیوی ملی۔ دوسرا جملہ جو کہا وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرید نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیں گے؟ تو پیر نے کہا کیسے چھوڑ دیں، اس میں اگر برائی ہے تو اچھائی بھی ہے،
मैं इसे जिस कोने में बिठा करके जाऊंगा, अगर 50 साल के बाद भी आऊंगा तो इसकी अपनी आबरू खराब नहीं करेगी। इस वजह से इसे नहीं छोड़ रहा। कहा कि छोड़ क्यों नहीं देते, गाली बोलती है। तो पीर ने कितना प्यारा जुमला कहा है, मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूँ, अगर इसे छोड़ दूंगा और इसने शादी नहीं की दूसरी तो मुसीबत उठाएगा, और दूसरे से शादी कर लिया तो दूसरा मुसीबत उठाएगा। मैं नहीं चाहता कि खुद मुसीबत से अपने को निकालूं और दूसरे को मुसीबत में डालूं। तीसरी नसीहत मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दुल्हन और दुल्हा का क्या रिश्ता होता है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कुरान के हवाले से। कुरान ने दुल्हा को क्या नसीहत किया है, खुदा ने दुल्हन को क्या नसीहत किया है, इसी पर मेरा पैगाम खत्म हो रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? आप जाइए इंशाल्लाह। आखिरी पैगाम मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। खुदा ने दुल्हन को क्या नसीहत किया, खुदा ने दूल्हे को क्या नसीहत किया। दूल्हे से कहा कि तुम्हारी ये जो बीवी है तुम्हारे लिए कपड़ा है। दुल्हन से कहा कि तुम्हारा जो ये शौहर है तुम्हारे लिए कपड़ा। कपड़ा क्यों कहा, लिबास क्यों कहा, 6 वजह से कहा। इन वजहों को बताता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आप अकलमंद आदमी हैं, ठोकर खाना आपका मुकद्दर नहीं है। इंशाअल्लाह आप नसीहत पकड़ेंगे, आज के बाद ठोकर नहीं खाएंगे। दुल्हन दूल्हा के लिए कपड़ा और दूल्हा दुल्हन के लिए लिबास। क्या मतलब हुआ, लिबास से आदमी का ऐब छुपा रहता है। और जब लड़के की शादी लड़की से होती है, वो दूल्हा बनता है, ये दुल्हन बनती है, तो दुल्हन से दूल्हा का ऐब छुप जाता है और दूल्हा का ऐब दुल्हन से छुप जाता है। इसलिए ये उसके लिए लिबास हो। दूसरी वजह, जब ये लिबास होता है तो गर्मी में आदमी को सब्र होता। जब ये लिबास होता है तो आदमी को ठंडी में सब्र होता। अगर ये लिबास नहीं होता तो आदमी को सब्र नहीं होता। दूल्हा दुल्हन के बगैर सब्र नहीं कर सकता, दुल्हा को दुल्हन के बगैर सब्र नहीं होता और दुल्हन को दूल्हा के बगैर सब्र नहीं होता। इसलिए कहा ये उसके लिए लिबास, वो उसके लिए लिबास। तीसरी मिसाल दे रहा हूं कि मैं कपड़ा पहन करके आपके सामने बैठा हूं, खूबसूरत नजर आ रहा हूं, और बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए कपड़ा है। क्या मतलब है, जिसको बीवी नहीं होती वो खूबसूरत नहीं होता, जिसको बीवी होती है वो खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है, और जिसको दूल्हा होता है वो दुल्हन खूबसूरत होता है। चौथी बात बता रहा हूं, ये लिबास है मेरे मुताबिक है। अगर ये बड़ा होता, अगर छोटा होता, इसको उठा करके मैं फेंक देता। जब दुल्हन का मिजाज शौहर से मिलता है तो निभाव होता है, जब दूल्हे का मिजाज दुल्हन से मिलता है तो निभाव हो जाता है। आखिरी नुक्ते की बात बता रहा हूं, ये कपड़ा है मेरे ताबे है, मैं चाहूंगा खोलूंगा, मैं चाहूंगा इसको पहनूंगा। दुल्हन दुल्हा के लिए लिबास है। क्या मतलब हुआ, दुल्हन जब दुल्हा के ताबे रहेगी तो ये भी आबाद रहेगी, वो भी आबाद रहेगा। मैं तेरा दिल हूँ तो धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तो दर्पण है, मैं प्यासा हूँ तो सावन है, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। आखिरी वजह बता रहा हूँ, जब दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता तो जिसम एक जान की तरह होता है तो यहाँ भी आबाद होता है, वहाँ भी मुबारकबाद होता है। इंशाअल्लाह इस रिश्ते को के लिए दुआ करेंगे, इसके आगाज को अल्लाह कबूल फरमाए, इसके अंजाम को अल्लाह कबूल फरमाए, दोनों को आबाद करे, दोनों को मुबारकबाद करे, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमाए। 2-3 मिसालें और रह गई हैं, उनको आपकी इजाजत होती है मैं देता हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, हाथ लाइए इंशाअल्लाह। सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाया, रौंग जा रहे जबान की रफ्तार से धोखा खा रहे। मिसाल 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। एक बादशाह ने 4 शादी की, 4 शादी की। ये मालूम करने के लिए ये औरत कैसी है, वो औरत कैसी है, वो अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, उसकी तबीयत कैसी है, इसकी तबीयत कैसी है, इसका मिजाज कैसा, उसका मिजाज कैसा। 4 शादी की। जब सुबह हो गई तो इस बीवी से पूछा सुबह हो गई तब तुम्हें कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, पान का मजा बदल गया, इससे पता चला सुबह हो गई। दूसरी बीवी से पूछा सुबह हो गई, कहा सुबह हो गई, कैसे? कहा कि लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। तीसरी बीवी से पूछा ये बताओ सुबह हो गई है? कहा सुबह हो गई, कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नक थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई।
پتا چلا بہت نفیس مزاج کی ہے, بہت صاف ستھرا دل والی ہے, صاف ستھرا مزاج والی ہے, سیرت والی ہے, بہت اچھی لڑکی ہے, بہت اچھی بیوی ہے. چوتھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں صبح ہو گئی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ اور پیشاب آ رہا ہے, پخانا آ رہا ہے. ایک عورت کے 4 شوہر, بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے. حالائے کہیں بھی ایک مرد کی 4 بیوی ہو سکتی ہے, لیکن ایک عورت کے 4 شوہر, یہ کیسے ہوا؟ بلایا. اب عورت دربار میں کھڑی ہے, پوچھا کہ تمہارے 4 شوہر, کہاں 4 شوہر؟ بادشاہ بہت تعجب ہوا, کس قدر پاگل عورت ہے, اور بے شرمی کے ساتھ بول رہی کہ میرے 4 شوہر ہیں. اب تمہارے 4 شوہر کیسے ہیں؟ کہا جلسہ میں گئی تھی, مقرر سے سنا تھا لوگ کیوں زنا کرتے ہیں جب 4 شادی کی جاتی ہے. تو مرد کے لیے کہا کہ عورت کے لیے کہا, اس سے آگے میں نے سنا ہی نہیں. تیسری مثال لے کر کے آ رہا, بیٹی بدصورت ہے, گالی بولنے والی, کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا. بدصورت لڑکی ہے, گالی بولتی ہے, کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا. باپ نے سوچا کہ کہاں رشتہ اس کا ڈھونڈیں گے, نابینا سے رشتہ کرا دیا, جس کے لیے رات بھی برابر دن بھی برابر. ڈاکٹر آیا, آپریشن کرنے والا, آنکھ کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر آیا. تو اس نابینا کے سسر سے لوگوں نے کہا کہ آپریشن کرا دیجئے, بیچارے کی آنکھ ہو جائے گی. کہا نا بابا, اگر میں نے آپریشن کرایا اور اس کو آنکھ ہو گئی تو میری بیٹی کو چھوڑ دے گا. آخری مثال دے رہا ہوں, اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. دلہن آئی ہے سسرال میں, بات نہیں کرتی ہے, خاموش رہتی ہے, گم خرابی میں چل رہی ہے, بات نہیں کر رہی ہے. ایک چلا گزر گیا, اب سماج سے شکایت آنے لگی کہ کیسی بہو کر کے لائی ہے, یہ تو بولتی ہی نہیں ہے, اس کے منہ میں زبان ہی نہیں. تو ساس نے بہو سے کہا کہ تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں آئندہ کل سے بولوں. تو ساس کو بلایا, کہا میں خاص بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. ساس نے سوچا ایک چلا پورا کر کے بول رہی ہے, پتا نہیں کیا بولے گی. کہا کیا بولنا چاہتی ہوں؟ کہا کہ اگر تمہارا بیٹا مر گیا تو میرا دوسرا نکاح کراؤ گی کہ نہیں کراؤ؟ تمہارے بولنے سے نہ بولنا ہی بہتر. بیٹا کے پاس سالن آیا کھانا کھانے کے لیے. جب کھاتا تو کیسا بیکار سالن بنایا, کون بنایا ہے؟ تو پتا چلا ماں نے بنایا. کہا ماں بوڑھی ہو گئی لیکن تو سالن بنانے کے لیے نہیں آیا. تو ماں نے کہا کہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو, تیری بیوی نے بنایا. اب کیا سالن ہے, کیا مزہ آ رہا ہے. 5 جنم میں پہلی مرتبہ یہ سالن کھا رہا ہوں, اتنا مزیدار سالن تو کبھی میں نے کھایا. تو ماں نے ایک مصرع پڑھا, زن مریدوں کی کمی نہیں غالب, زن مریدوں کی کمی نہیں غالب, ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں, ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں. داماد آیا سسرال, ساس نے کھچڑی بنا کر کے دی. دماغ میرا کیسی کنجر ہے, مکھی چوس ہے, مرغا ذبح نہیں کیا, کھچڑی پکا دیا. تو بڑھیا نے ہوشیاری سے کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی ہے, امیر بھی کھا لیتے, غریب بھی کھا لیتے, اور پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا. کہا کہ سب کچھ نہیں ہے, مرغا بچانے کی پڑھانی. کہا کہ اگر گھی دے دیا تھا, اگر کھچڑی دیا تھا تو گھی بھی دے دیتی. اب بڑھیا گھی لایا, چرا کر کے رکھا تھا, لایا ڈھکن کھول کر کے جو گھی ڈالا تو گھی زیادہ مل گیا. اب بڑھیا نے سوچا کہ سارا گھی تو دمادی کھا جائے گا. اس نے دماغ لگایا, کہا کہ بیٹا اکیلے کھانے سے برکت نہیں ہوتی ہے, مل بانٹ کر کے کھانے میں زیادہ برکت ہے. سمجھ میں آ گیا کہ اکیلا کھانے نہیں دیں گے. کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو, کھا لو, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. بڑھیا نے دیکھا کہ دماغ کی طرف گھی زیادہ ہے, دماغ لگایا کہ گھی کو ٹالنا. کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں, فلاں مہینے میں میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا ہے, یہ تکلیف دیا ہے, یہ تکلیف دیا, سارا گھی لگا. داماد نے سوچا کہ بڑھیا ہے, کیا عجیب ہے, کیا عجوبہ. داماد نے کہا کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا. اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے, وہ دکھ دیا ہے, وہ دکھ دیا, یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, سارا گھی لگا لیا. دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کرتی ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, خدا جب حسن دیتا ہے, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. قدم تھم تھم کے پڑتے ہیں, کمر بل کھا ہی جاتی ہے. آخری مثال
آپ بھی سوچیں گے آخر کر کے جنت ہی پڑ دے گا. آخری مثال دے رہا ہوں اس حوالے سے. ایک بادشاہ کو ایک سے زیادہ بیوی, لیکن سب سے زیادہ کالی بیوی کو چاہا. جو خوبصورت بیوی ہے اس پر نگاہ کرم نہیں ہے, نگاہ کرم کالی لڑکی پر ہے. کالی بیوی, کالی کلوں کی لڑکی پر سب نے ملامت کیا, کیسا تو بادشاہ ہے, حسین حسین حور پر تمہاری نگاہ نہیں ہے, اس ٹرین کو تو دل دے کر کے بیٹھا ہے, تیرا دل ہے کہ دیوار ہے, کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا امتحان کرا دیتا, امتحان کرا دیتا. ساری بیویوں کو جمع کیا, کہا کہ آج میرا دل تم لوگوں سے خوش ہو گیا, مانگو کیا مانگتے ہو. میں نے آج خزانہ کھول دیا, جس کو جو لینا ہے لے لو. کسی بیوی نے سونا پر ہاتھ مارا, کسی بیوی نے چاندی پر ہاتھ مارا, کسی بیوی نے کپڑے پر ہاتھ مارا, جس کو جس پر موقع ملا اس پر ہاتھ مار دیا. ایک لڑکی کھڑی ہے جس پر وہ عاشق تھا. کالی جو لڑکی ہے, کوئلہ جو ہے وہ بالکل کھڑی ہے, کسی پر ہاتھ مارنے کے لیے تیار ہے. بادشاہ نے کہا سب نے لوٹ لیا, کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا اجازت دو, میں بھی کچھ لینا چاہتی ہوں. کہا اجازت ہے. کہا کہ جو میں لینا چاہتی ہوں وہ دے دو گے؟ کہا کہ ہاں مکمل دے دوں گا. لڑکی نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. جسے بادشاہ مل گیا اسے بادشاہت مل گئی. وہ بے وقوف تھی, کھاتے میں گئی, میں نفے میں گئی, میں عقل بند. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, 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 حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل, اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام دوں گا, آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا. 2 سے 3 منٹ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہمارے جوان اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کو 2 کام چھوڑنا پڑے گا. ہاتھ اٹھائیے, بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ جنت میں جوان ہوں گے. دوسری غلطی ہو گئی, ہم معافی ہے, تیسری غلطی مت کیجیے گا. تو ہمارے جوانوں کے حوالے سے 2 پیغام. آپ شراب چھوڑ دیجیے اور زنا چھوڑ دیجیے. دنیا آپ کے پیچھے ہوگی, کوئی آپ کا ہاتھ نہیں ملا سکتا. اللہ آپ کے مستقبل کو روشن فرما دے گا. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں. جیلر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت کا, محبت مجھ سے مت کرنا. میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا تھا, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا تھا, میرے اوپر چوری کا الزام لگا. زلیخا نے مجھ سے محبت کیا, میں جیل میں سزا کاٹ رہا ہوں. محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا, مجھ سے مت کرنا. یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی, 7 دروازے بند کر دیے. کہا آؤ مجھ سے زنا کرو. یوسف تمہاری ناک کتنی خوبصورت ہے, تلوار معلوم ہوتی. یوسف تمہاری آنکھ کتنی خوبصورت ہے, ہرن کی آنکھ معلوم ہوتی ہے. یوسف تیری گردن کتنی خوبصورت ہے, چاندی کا لوٹا معلوم. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا تو دھوکے میں ہے. جب آدمی زندہ ہے تو یہ تلوار, یہ ناک تلوار کی طرح ہے. جب آدمی زندہ ہے تو یہ آنکھ ہرن کی آنکھ ہے. جب آدمی زندہ ہے تو یہ گردن لوٹے کی طرح ہے, چاندی کے لوٹے کی طرح ہے. لیکن جب آدمی مر جاتا ہے تو انسان کا جسم قبر کا, قبر کے کیڑے کی غذا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے. 7 دروازہ بند کر دیا. کپڑا اتار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گیا کہ میری حاجت پوری کرو. یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی, مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن جہنم میں چلنا گوارا نہیں. 7 دروازے بند ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, ایک دروازہ کھلا ہوا. 7 دروازے بند ہیں. کہا کہ نہیں ایک دروازہ کھلا ہوا. کہا 7 دروازے بند ہیں. کہا نہیں ایک دروازہ کھلا ہوا. کہا کون سا دروازہ کھلا ہوا؟ کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں.
کہا تمہارے ساتوں دروازے بند ہیں لیکن خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سبر گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سبر گئی. غم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، غم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، غم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی. آخری مثال دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آیا. آپ لوگ کھڑ تو نہیں ہے؟ ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. کہ میری ایک غلط عادت ہے. کیا عادت ہے؟ میں زنا کرتا ہوں، روز کرتا ہوں. آپ اجازت دو زنا کرنے کی تب میں کلمہ پڑھتا ہوں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کتنا ڈھیٹ آدمی ہے، زنا کا لائسنس مانگ رہا. اتنا بے شرم آدمی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور زنا کا لائسنس مانگ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شریعت بھی دی تھی اور حکمت بھی دیا تھا. آگے جوان گھبرانے کی بات نہیں آؤ، تم کلمہ پڑھو میں زنا کا لائسنس دیتا ہوں. اب صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے، کلمہ پڑھ کر کوئی مسلمان ہونا چاہ رہا، زنا کا لائسنس مل رہا. کہا جوان تم کلمہ پڑھو میں تمہیں زنا کا لائسنس دیتا ہوں. جوان شوق سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک وقت میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا اور زنا کرنے کا لائسنس بھی مل رہا. جب کلمہ پڑھ کر کے وہ جوان مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے قریب بلایا، اس کو سینے پر ہاتھ رکھا. کہا کہ جوان میرا ایک سوال ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم زنا کی اجازت چاہتے ہو، میں زنا کی اجازت دیتا ہوں. 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مطالعہ، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو. یا رسول اللہ کی اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی لڑکی ہی نہیں بچتی ہے. کہا جوان میرا ایک سوال ہے، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیا کرو گے؟ اس کا قیمہ بنا دو. تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے. تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے. لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے. برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کو، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کو، جو دل کھو جا اپنا مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی. انشاءاللہ زنا سے توبہ کرے گا ہاتھ میں انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، کوئی غلط نہیں جا رہا. بس ایک آخری پیغام رہ گیا 2 سے 3 منٹ کا، جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام ہے، اس کو دے کر کے دعا ہو جائے کہ آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. اللہ آپ کو بھی قبول کرے، ہمیں بھی قبول کرے. جس دلہن کے واسطے یہ جلسہ سجایا گیا ہے ان کے واسطے دعا کیجیے، اللہ ان کو آباد فرمائے، اللہ ان کو مبارکباد فرمائے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا. شراب کی وجہ سے حرام ہے، چاہے اس میں نشہ ہو یا نہ ہو. بہت سارے جوان کو غلط فہمی ہے، تاڑی میں نشہ نہیں ہوتا، بیئر میں نشہ نہیں ہوتا. بیئر میں نشہ ہو یا نہ ہو، تاڑی میں نشہ ہو یا نہ ہو، شراب کی وجہ سے حرام. دوسری وجہ، پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا شراب زیادہ ناپاک؟ پیشاب کو نجس کہا جاتا ہے اور قرآن میں شراب کو رجس کہا جاتا ہے. پیشاب سے زیادہ شراب ناپاک. پیشاب اگر بدن کو لگ جائے، پیشاب اگر کپڑے کو لگ جائے، دھو لینے سے کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے، بدن بھی پاک ہو جاتا ہے. لیکن شراب اگر حلق کے نیچے سے آ جائے، حلق کے نیچے اتر جائے تو دل ناپاک ہو. تیسرے نمونے کو ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے.
مسلمان بیچتا نہیں ہے، مسلمان پیتا نہیں ہے، مسلمان پلاتا نہیں ہے، بیچ رہا ہے. یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سور سے بھی زیادہ بدتر ہے. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کروا پیالہ ہے، ملا ہے سحر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ایک شرابی تھا، جوانی اس نے برباد کر لی. اب مرنے کا وقت آیا تو کہا کہ ایک گلاس دے دو، پی کر کے مرنا چاہتا تھا. ایک گلاس پی کر کے مرنا چاہتا. اگر اس وقت بھی توبہ کر لیتا تو خدا توبہ قبول کر دیتا، تانا نہیں مارتا. لیکن شیطان ایمان پر حملہ کرتا ہے. مرنے کا وقت آیا، کہتا تم شراب سے ڈراتے ہو، دیکھو میں شراب پی کر کے مرتا ہوں. جیسے حلق کے نیچے شراب گئی، انتقال کر گیا. حضرت تھانوی نے لکھا یہ راضی نہیں تھا، یہ پاجی تھا. قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ. قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ. ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ. آپ کا انشاءاللہ دارو نہیں پیئیں گے. یہ تو وہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے جو پیتے ہی نہیں، پینے والے ہاتھ اٹھائیے. دو تین آدمی ہاتھ اٹھا کے چوری پکڑی گئی. تیسری مثال آ رہی ہے، دو کتاب ہے حدیث کی. ہم شراب کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن کتنی بھاری چیز ہے یہ میں آپ کو ایک لائن میں بتا رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بال بچوں کو کامیاب کرے، آپ کے گھر سے اللہ بیماری کو دور فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایسے وقت میں جب دنیا سوتی آپ جاگ رہے، اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. دو مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. دو کتاب حدیث کی، ایک کتاب کا نام ہے سنن کبریٰ اور دوسری کتاب کا نام ہے مستدرک. دو کتاب ہے. ایک عورت عاشق ہو گئی ایک عابد پر، بلایا کمرہ بند کر دیا. نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے، شراب رکھی ہوئی ہے، ننگی بیٹھی ہوئی ہے کہ دیکھو میں تمہیں 3 کام میں ایک کام کے لیے بلائی ہوں، اگر نہیں کرو گے چلا دوں گی، آواز لگاؤں گی، تم کو بدنام کر دوں گی، تمہاری عزت چلی جائے گی. جوان پھنسا پڑا ہوا کھڑا ہے، کرے تو کیا کرے. ادھر قیدی ہے، بادشاہ نے 4 چیزوں کو سامنے رکھا ہے. سور کا گوشت رکھا ہے، شراب رکھا ہے، لڑکی کو رکھا ہے، جوان چھوٹے بچے کو رکھا ہے. 4 باتوں میں ایک کا مطالبہ کر رہا ہے، ایک کام تمہیں کرنا ہی ہوگا، تب تو جان بچے گی ورنہ جان نہیں بچے گی. ادھر عزت جا رہی ہے اور ادھر جان جا رہی ہے. قیدی کیا کرے، ادھر عابد کیا کرے. اس نے سوچا کہ شراب بچے کو جان سے ماروں گا یہ گناہ، سور کا گوشت کھاؤں گا یہ بھی گناہ. لگے میں انہوں نے پی، اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے. میں انہوں نے پی، اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے. جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا. جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا. ایک مثال اس کو سن لیجیے، ایک مثال کر کے پتہ نہیں کیا ہو رہا. یا تو میرا پنکچر ہوگا یا آپ کا پنکچر ہوگا. بس ایک مثال ہے، بوتل ہے شراب کی لیکن اس میں رکھا ہوا ہے پانی رکھا ہوا، پانی پی رہا ہے. گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دکھتا ہے پھر بھی گناہ ہوگا. کیوں گناہ ہو رہا بھائی؟ شراب کی بوتل ضرور ہے لیکن شراب نہیں ہے. پانی پی رہا ہے، شراب نہیں پی رہا ہے. دنیا کو تو سمجھ میں یہی آئے گا کہ یہ شراب پی رہا ہے. کتنے لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ میں شراب نہیں پی رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں. شراب کی بوتل میں اگر پانی پیتا ہے تو گنہگار ہے. اعمال میرے اپنے اس وقت نظر آئے، اعمال میرے اپنے اس وقت نظر آئے،
جس وقت میرا بیٹا گھر پی کے شراب آیا، جس وقت میرا بیٹا گھر پی کے شراب آیا. ایک جگہ ہے وہاں شراب کی نہیں، آپ جائیے. نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، صحیح وہ جگہ ہے، آپ جائیے انشاءاللہ. ڈر رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں صحیح جا رہا. ایک جگہ ہے جہاں پر شراب پینا منع نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا جلسہ آپ کا ختم. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جلسے کو آپ نے یہاں تک پہنچا دیا. 12 جب جس وقت بجا تھا تو مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ آپ دعا کرنے کی ضرورت ہے، جلسہ کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کا جلسہ 12 بج جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گیا. اللہ ہم سب کو خوبصورت فرمائے. ہم نے سنا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، دنیا بھی بنائے دین بھی بنائے. آمین کہیے. بکری مت کیجیے، آسمان پر خدا آ چکا. آخری مثال پر اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں. ایک مسلمان آ گیا، دارو کی بوتل لے کر کے مسجد آ گیا. لوگوں نے کہا کتنا بے شرم ہے، تمہیں کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی مسجد آگے دارو پینے کے لیے؟ تو کہا کہ مسجد میں بھی خدا ہے، مسجد سے باہر بھی خدا ہے، تم کہاں دارو پینے کے لیے مجھے کہہ رہے ہو؟ اس لیے میں مسجد میں آ گیا. ساتھی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، ساتھی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں، یا وہ جگہ بتا. مسلمان مقتدی نے کہا کہ وہ جگہ میں بتاتا ہوں کہاں جا کر کے دارو پیو، وہاں خدا نہیں ہے، وہاں جاؤ. کافر کے دل میں چلے جاؤ، وہاں خدا نہیں ہے، وہاں جا کر کے دارو پیو. مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں. مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں. تو کافر کے دل میں جا، وہاں پر خدا نہیں. اس نے کہا کہ کافر کے دل کو تم نے چیر کر کے دیکھا کہ وہاں خدا نہیں ہے؟ کہا